اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ انسان کے کمال کا راز بندگی میں ہے۔ گفتگو جاری ہے، لیکن ایک اہم کانسیپٹ کو یہاں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا وہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ خدا نے انسان کو خلق کیا تاکہ خدا کی عبادت اور بندگی بجا لائے۔ تو کیا خدا کو انسان کی عبادت کی ضرورت ہے؟ اس چیز کے کیا معنی ہیں کہ خدا کی عبادت کی جائے اور بندگی بجا لائی جائے؟ کیا اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پیاس تھی کہ کوئی اس کے سامنے خضوع و خشوع کرے اور انسان کو اس کام کے لیے خلق کیا؟ اگر ہم خدا کی عبادت نہ کریں تو کیا خدا غصہ ہو جائے گا؟ کیونکہ اپنی تخلیق سے جب کوئی بے اعتنائی برتتا ہے تو خدا کیا اس طرح سے غصہ ہو جائے گا؟ جس طرح انسان چاہتا ہے کہ دوسرے کی عزت کرے، تو کیا خدا بھی اس چیز کی حاجت رکھتا ہے کہ کوئی اس کا احترام کرے؟ اور اس لیے اس نے انسان کو خلق کیا ہے۔ خدا یہ پسند فرماتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے مٹی پر گر پڑیں اور اس طریقہ احترام کے ساتھ خدا کے احترام کی چاہت کو پورا کریں۔ کیا ایسا ہے؟ خداوند عالم کے بارے میں اس قسم کے تصورات رکھنا خام خیالی اور جہالت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قسم کی ضرورت اور احتیاج نہیں رکھتا ہے کہ انسان کو خلق کر کے اس ضرورت کو پورا کرے۔ بحار الانوار کی ایک روایت کے مطابق، تو نے انسان کو پیدا کیا نہ اس وجہ سے کہ کوئی وحشت تیرے اوپر چھا گئی تھی، اور نہ انسان کے خلق ہونے کی تمہاری کوئی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ خدا کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی عبادت نہ کر کے ہم اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بات اس طرح کرتے ہیں کہ فلاں کام خدا کی خوشنودی اور رضامندی کا سبب بنتا ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ خدا کے اندر خوشی اور مسرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا ان تمام جذبات سے عاری ہے، جیسے غصہ ہو جانا یا خوشی اور مسرت کا پیدا ہونا۔ اب ہم اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ مقام عبودیت تک پہنچنے کا راستہ۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انسان کا آخری کمال قرب خدا ہے۔ جتنا زیادہ حاصل کرے، اور خدا کے قرب کا راستہ بھی عبادت اور عبودیت ہے۔ اور عبودیت کی حقیقت ہے بندہ ہونا، اور بندہ بھی اس طرح کا جس طرح خدا چاہتا ہے، یعنی ایسا بندہ کہ کوئی پردہ، یہاں تک کہ نورانی پردے بھی درمیان سے ہٹ جائیں، اور کوئی چیز خدا اور بندے کے درمیان بطور فاصلہ باقی نہ رہے۔ اس حال میں بندہ دیکھتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں رکھتا، بلکہ سب کچھ اس کی ذات ہے۔ یہ خالص عبودیت اور حقیقت عبودیت ہے۔ اس مقام پر بندہ ظاہری آنکھوں سے خدا کے ساتھ اپنے تعلق اور ربط کو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ دل کی آنکھوں اور نور باطن کے ذریعے اس کو دیکھ پاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کامل طور پر اپنے ارادے کو خدا کے ارادے کے تابع قرار دیں۔ در حقیقت ہم دو ارادے رکھتے ہیں، خدا کا ارادہ اور اپنا ارادہ۔ عبودیت یہ ہے کہ اپنے طور پر کوئی ارادہ نہ رکھا جائے، اور صرف ایک ہی ارادے کو جاری رکھا جائے، اور وہ بھی خدا کا ارادہ۔ تو اس اعتبار سے ہم اگر چاہیں کہ بندہ بننے کے راستے میں کوئی قدم اٹھائیں، تو پہلا کام یہ ہے کہ دل اور اس کی چاہتوں کو کنارہ لگا دیا جائے۔
واجبات کا انجام دینا اور محرمات سے بچنا دراصل ایکسرسائز ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ سب کچھ خدا کے ارادے کے ساتھ ہے اور ہم اپنے تمام کاموں کو اس کی مرضی اور پسند کے مطابق انجام دیں اور سوائے اس کے ارادے کے کسی چیز کو نہ دیکھیں۔ مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور ترین فرمان ہے کہ حضرت نے بندوں کی عبادت کو غلاموں کی عبادت، تاجروں کی عبادت اور آزاد لوگوں کی عبادت میں تقسیم فرمایا ہے۔ نہج البلاغہ کے کلمات اختصار میں اس چیز کا ذکر آیا ہے۔ ایک گروہ بہشت کی رغبت اور لالچ میں خدا کی عبادت کرتا ہے اور ایک گروہ جہنم اور اس کے عذاب کے خوف میں خدا کی عبادت کرتا ہے، اور ایک گروہ خدا کی عبادت اس کا شکر بجا لانے کے لیے کرتا ہے۔ پہلی عبادت تاجروں والی عبادت ہے، دوسری عبادت غلاموں والی عبادت ہے، اور تیسری عبادت آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ لیکن اسلام ان تینوں عبادات میں سے کسی ایک کو بھی رد نہیں کرتا، البتہ جب تک بندہ آزاد لوگوں کی عبادت تک نہیں پہنچتا خالص بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت خالص بندہ بنے گا جب یہ کہے گا تجھے تیری آتش کے خوف اور بہشت میں جانے کے لالچ میں نے تیری عبادت نہیں کی، بلکہ تجھے لائق پرستش اور عبادت سمجھا، بس میں نے تیری عبادت کی۔ یہ بھی روایت بحار الانوار سے لی گئی ہے۔ اس طرح کا بندہ عبادت سے کسی نفع و نقصان کو نہیں چاہتا، یہ اس کی معرفت اور محبت ہے کہ اس کو عبادت خدا کی طرف کھینچ رہی ہے، نہ کہ بہشت اور جہنم۔ اگر بندہ اس مقام تک پہنچ گیا تو جب اس نے ایک قدم بھی خدا کی طرف بڑھایا تو خدا وند کریم اس کی طرف 10 قدم بڑھا دے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جو خدا کے ساتھ مناجات نہیں کرتا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی عظیم بات ہے اور کتنا عظیم درجہ ہے۔ بحار الانوار کی روایت، رات کی تاریکی میں اور دن کی روشنی میں خدا اس کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام اسی طرح کے تھے۔ فرماتے ہیں اگر تیری عبادت کرتا ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ تجھے عبادت کے لائق پا کر تیری عبادت کی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے، آپ فرماتے ہیں خدایا اگر تو مجھے کئی بار جہنم میں لے جائے اور مجھے جلائے تو بھی تیری محبت کو ترک نہیں کروں گا۔ اس طرح کے مضامین دیگر ائمہ علیہم السلام کی دعاؤں میں بھی موجود ہیں۔ یہاں پر بندہ خلیفۃ اللہ کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جائے تو مولا امیر المومنین اور امام سجاد علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسا بندہ ہے جس کے تمام وجود میں محبت خدا بھر چکی ہے، اس کے علاوہ نہ وہ کچھ دیکھتا ہے اور نہ کچھ چاہتا ہے۔ میں اور آپ اگر ہمت کریں اس قسم کے مقامات تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ابتدائی مراتب سے شروع کریں اور قدم بقدم آگے بڑھیں۔ اگر کہیں خدا کی نفی ہو رہی ہو تو اس سے پرہیز کریں، اور جہاں خدا کی مرضی ہو وہاں حاضر اور آمادہ رہیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين.